دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اذهب کیسے بنے گا؟ الف کے نیچے زیر ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، اس الف کو الف نہیں پڑھتے، اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، رال کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے رال ساکن ہو گیا۔ ہر ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے حمزہ کو رال ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ حمزہ رال زیر ایر، ہا کے اوپر زبر، با کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے با ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے ہا کو با ساکن کے ساتھ ملانا ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور دھیان رکھنا ہے کہ با جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے۔ حروف کلکلہ کے اوپر جب اس طرح کی جزم آ جائے، حروف کلکلہ ساکن ہو جائے، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ ہا با زبر ہاب، ایر ہاب۔ ہاں جی، آگے یہ حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ حمزہ الف ہے، الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ زیر ای، لام کے اوپر کھڑی زبر لگی ہوئی ہے، آگے جو یا ہے یہ کھڑی زبر کی وجہ سے آئی ہے، یہ یا پڑھنے میں نہیں آئے گی، صرف لکھنے میں آئے گی۔ لام کھڑی زبر لا، ایلا۔ ہاں جی، کھڑی زبر جس حرف کے اوپر آ جائے اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ آگے فا کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے را ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے فا کو را ساکن کے ساتھ ملانا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ را ساکن کو باریک کرنا ہے، کیونکہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ را ساکن ہے، اب اس کو موٹا کرنا ہے یا باریک کرنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پیچھے جانا ہوگا۔ جس طرح اس کے اوپر زبر پیش آئے تو موٹی ہوتی ہے، اسی طرح اگر پیچھے زبر اور پیش ہو تو را موٹی ہوگی۔ اگر جس طرح را کے نیچے زیر ہو تو باریک ہوتی ہے، اسی طرح اگر را کے پیچھے اگر زیر ہے تو را باریک ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، فا را زیر پھر باریک پڑھیں گے۔ ایک اور بات ہے کہ جب آگے موٹا حرف کوئی آ جائے، جیسے ص، ض، قاف، اس طرح جو بھی موٹے حروف ہیں وہ آئیں تو وہ بھی اس کی موٹے حروف کی وجہ سے بھی را پر پڑی جاتی ہے، یعنی کہ موٹی۔ اب نہ تو آگے کوئی موٹا حرف ہے نہ اس کے اوپر زبر یا پیش ہے، اب یہ باریک پڑی جائے گی۔ پھر عین کے اوپر زبر ہے، آگے واؤ کے اوپر جسم آنے کی وجہ سے واؤ ساکن ہو گیا۔
واو ساکن سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو واو ساکن کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ اس پہ لین کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ لین کا مطلب یہی ہے کہ حرف کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے یا جھٹکا لگاتے ہوئے بالکل نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ عین واو زبر آؤ، پھر آؤ، نون کے اوپر زبر ہے، نون زبر نا، پھر آؤنا۔ ہاں جی آگے دیکھیے، آگے الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بن گیا۔ اب آگے جب دیکھیں نون کے اوپر 3 دندوں والی شادیں لگی ہوئی ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس حمزہ کو نون شدت کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ جب بھی کسی حرف کے اوپر شد آئے تو پچھلے والا حرف اس کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن جب یہ شد نون کے اوپر آتی ہے تو پچھلے والا حرف جب اس حرف کے ساتھ ملتا ہے تو ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر لمبا ہونا بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ حمزہ نون زیر ان، یہ ان جو میں نے لمبا کیا ہے یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نون کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے کیسے دوبارہ پڑھیں گے نون، کیونکہ مشدد حرف جو ہوتا ہے ہمیشہ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملایا، اب نون کی جو اپنی زبر ہے وہ پڑھیں گے، نون زبر نا، اننا، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ہا الٹا پیش، ہو الٹا پیش، جہاں بھی آئے اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے اور پیش والی آواز نکلے گی۔ انہو، ہاں جی آگے تو کے اوپر زبر ہے، تو زبر تو، غین کے اوپر کھڑی زبر ہے، آگے جو یا ہے یہ کھڑی زبر کی وجہ سے ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گی، صرف لکھنے میں آئے گی۔ غین کھڑی زبر غو، تو غو۔ ہاں جی آگے یہ وقف ہے، وقف کی صورت میں اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، جو کھڑی زبر ہے وہ بھی ساکن کی طرح ہمیشہ ویسے ہی باقی رہتی ہے۔ آگے وقف تو غو، صرف ہم نے اپنا لہجہ نیچے کو لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ معلوم ہو کہ یہاں پہ بات مکمل ہو گئی۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔